بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و مسلیا اما بعد۔ ناظرین کرام، آج حفظہ آن لائن چینل پر جو گفتگو ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ اس سلسلے میں کچھ غلط فہمیاں جو عوام میں رائج ہیں ان کے متعلق گفتگو کرنی ہے، چونکہ ہمارے معاشرے میں جب قربانی کا وقت قریب آتا ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ گھر میں پہلی مرتبہ قربانی ہو رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہلی مرتبہ ہونی چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مرد حضرات کماتے ہیں اس لیے صرف مرد حضرات ہی کے نام پر قربانی ہونی چاہیے، عورتوں پر نہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سال فلاں کے نام قربانی ہو جائے، اگلے سال فلاں کے نام ہو جائے گی، پھر 2 سال بعد تیسرا سال میں تیسرے کے نام ہو جائے گی۔ یہ جو غلط فہمیاں ہیں یہ مسائل سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے جانیں گے کہ آیا کہ قربانی کس پر واجب ہے، اور جو غلط فہمیاں ہیں اس سے بھی ہمیں چھٹکارا ملے گا۔ پہلی چیز یہ ہم سمجھیں کہ قربانی کا نصاب کیا ہے۔ تو قربانی کے نصاب کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص موجودہ جو اوزان ہیں اس کے مطابق 612 گرام 360 ملی گرام چاندی یا 87 گرام کے قریب سونا کا مالک یا اس کی قیمت کا مالک ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، بشرطے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو اور آزاد ہو، مسلمان ہو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اس میں کوئی نہیں ہے۔ کوئی مرد پر بھی قربانی واجب ہو سکتی ہے، عورت پر بھی۔ اب چونکہ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو دیکھا جائے گا 82 گرام کے قریب پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے، 82 گرام۔ لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ سونا بھی ہوتی ہے، چاندی بھی ہوتی ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے چاندی کا جو نصاب ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو چاندی کا نصاب 612 گرام 360 ملی گرام کے قریب ہے۔ اس کی قیمت آج کل 40-45 ہزار کے قریب ہوتی ہے۔ تو اب جب قربانی کے ایام ہوں گے 3 تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا قیمت ہے، اسی کے مطابق ہم فیصلہ کر پائیں گے کہ آیا ہم اس کی قیمت کے برابر ہم مالک ہیں یا نہیں۔ اب اس میں جو حساب لگایا جاتا ہے وہ یہ کہ سونا اور چاندی اور مال تجارت اور وہ سامان جن کا پورا سال استعمال نہیں ہوتا ہے اور ضرورت سے زائد بھی ہوتے ہیں، ان سب کے قیمت کا حساب لگایا جاتا ہے۔ اور حساب لگانے کے بعد اگر 612 گرام چاندی کے قریب اس کی قیمت پہنچ گئی، یعنی 40-45 ہزار کے قریب اس کی مالیت پہنچ رہی ہے، تو اب اتنی قیمت کا اگر کوئی مالک ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور بتا دوں کہ جو شادی شدہ جو خواتین ہیں ان پر تو بہرحال بلکہ اکثر خواتین پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جب شادی ہوتی ہے تو ان کے میکے سے کچھ سونا اور کچھ چاندی اور کچھ پیسے ان کو ملتے ہیں، اور جہیز میں کچھ وہ سامان بھی ان کو دیے جاتے ہیں جن کا پورا سال استعمال بھی نہیں ہوتا ہے اور ضرورت سے زائد بھی ہوتے ہیں۔ اب اگر ان ساری چیزوں کا حساب لگایا جائے گا تو 612 گرام چاندی کے قیمت جو قیمت ہے آج کل 40-45 اس کی قریب پہنچ جائیں گے۔ اب اگر عورت اس قیمت کے برابر پہنچ جاتی ہے اور اتنے پیسوں کی وہ مالک بن جاتی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح مرد حضرات ہے تو مرد حضرات کے پاس بھی اگر پیسہ ہے 40-45 ہزار کے قریب تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ البتہ جب کسی شخص کی شادی ہوتی ہے تو اس کے گھر کی طرف سے اس مرد کو کچھ سونا دیا جاتا ہے، گرچہ وہ زیورات کی شکل میں جو سونا ہوتا ہے وہ گرچہ اس کی بیوی پہنتی ہے، لیکن مالک شوہر ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی بات آتی ہے طلاق وغیرہ کی تو مہر کے علاوہ وہ ساری چیزیں شوہر واپس لے لیتا ہے۔ تو مہر کے علاوہ جو بھی شوہر کی طرف سے زیورات بیوی کو دیے جاتے ہیں اس پر بھی مرد ہی کا حق ہوتا ہے اور مرد ہی اس کا مالک ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر حساب لگایا جائے اور مرد بھی 612 گرام چاندی
کی قیمت کے برابر یعنی 40-45 ہزار کے قریب پہنچ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اب یہ چیز جو قربانی کا نصاب ہے، اب گھر میں کئی افراد ہیں اور سارے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے، یعنی 40-45 ہزار کے قریب وہ مالک ہیں، تو فرمایا اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس اتنی وسعت ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کر رہا ہے تو فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے۔ یہ بڑی سخت وعید ہے۔ تو اب گھر میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں باپ بھی ہیں، ماں بھی ہیں اور بھائی بہن بھی ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ باپ ہیں تو چلیے انہی کے نام قربانی ہو جاتی ہے کیونکہ وہی مالک ہیں۔ حالانکہ ہم مالک کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ فیصلے وغیرہ وہی کرتے ہیں، دیکھ بھال وہی کر رہے ہیں تو وہی مالک ہوئے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، مالک کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہو۔ یہاں پر ایک واقعہ بلکہ ایک صاحب نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا ابھی جلد ہی کہ فرمایا، انہوں نے پوچھا کہ ان کی جو ماں ہیں وہ گھر کی ملکہ ہیں، تو کہا کہ انہیں کے نام قربانی ہوگی۔ تو ہم نے کہا بھائی بہو بھی ہوں گی ان کی، اور بہو کے پاس زیورات ہوں گے، کچھ پیسے ہوں گے، تو کہا ان کی بھی جو مالک ان کی ساس ہیں۔ تو ہم نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ یہ بتائیے کہ وہ جو زیورات جو ان کی بہو کے پاس ہے، جو پیسے جو ان کے بہو کے پاس ہیں، کیا ان پر مکمل تصرف کا حق ساس کو حاصل ہے؟ تو کہا ایسا کہاں ہو سکتا ہے، وہ تو زیور انہی کے ہیں۔ تو ہم نے کہا جب زیور انہی کے ہیں، پیسے انہی کے ہیں، اور ساس کو کوئی اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ بغیر بہو کی اجازت کے ان کے زیورات میں تصرف کر سکے یا خرچ کر سکے، تو پتہ یہ چلا کہ بہو ہی مالک ہے ان زیورات کی، ساس مالک نہیں ہے۔ تو مالک کے تعلق سے ہمارے جو غلط فہمی ہے وہ اسی طرح ہے کہ بس مالک کا مطلب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ گھر میں چونکہ فیصلے وغیرہ کرتے ہیں اس لیے وہ مالک ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مکمل اختیار تصرف کا جن کا ہے۔ مثلا ایک باپ ہے وہ بھی کما رہا ہے اور اس کا بیٹا وہ بھی کما رہا ہے۔ اب بیٹے کی تنخواہ مہینے میں 50,000 ہے، یا اس کے پاس قربانی کے دنوں میں 50,000 روپے اس کی جیب میں یا اس کے کھاتے میں موجود ہے۔ اب اس لڑکے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے قربانی کرائیے۔ اب وہ لڑکا کہہ رہا ہے نہیں، ہمارے باپ نے اپنے نام سے قربانی کرا لی ہے، وہی مالک ہیں، وہی مالک ہے، تو اپنا وہی قربانی کرائیں گے، ہم پر قربانی نہیں ہے۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ کے بینک میں جو 50,000 روپیہ ہے، آپ کی جیب میں یا آپ کے کھاتے میں جو 50,000 روپیہ ہے، 60,000 روپیہ ہے یا اس سے زائد جو روپیہ ہے، یہ بتاؤ اس پر کس کا حق ہے؟ تو وہ کہے گا کیونکہ وہ ہماری کمائی ہے اس لیے ہمارا ہی حق ہے۔ اب اگر باپ یہ چاہے کہ اپنے اس بیٹے سے 50,000 روپے لے کر دوسرے بیٹے کو دے دے، ظاہر اس بیٹے کو ناگواری ہوگی، نہیں دینے دے گا، تو پتہ چلا کہ 50,000 روپے جو اس کے پاس ہیں اس کا مالک باپ نہیں ہے بلکہ بیٹا ہے۔ اب جب بیٹا مالک ہوا تو اس کے اوپر بھی قربانی ہوگی۔ لہذا گھر کے اگر 10 افراد ہیں اور عاقل ہیں، بالغ ہیں، اور وہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ان کے مالک ہیں، قیمت کے وہ مالک ہیں، مطلب 40 سے 45 ہزار کے وہ مالک ہیں، تو ان پر قربانی واجب ہے۔ وہاں گھر میں ایک شخص ہو یا 10 لوگ ہوں، اگر 10 لوگ ہوں تو 10 پر قربانی واجب ہے۔ ایک کر لینے سے سارے لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوگا، یا پھر مکمل کسی کو مالک بنایا جائے اور اس کو مکمل اختیار دے دیا جائے کہ جتنے افراد ہیں جو بھی کما رہے ہیں سب میں ان کا تصرف کرنے کا حق ہے۔ اگر مکمل اختیار بنا دیا جا رہا ہے تو چل سکتا ہے، لیکن اگر مکمل اختیار نہیں ہے تو سب جن کے پاس اتنی قیمت ہوگی ان پر قربانی واجب ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سخت وعید کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب یہاں پر یہ بھی ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہوتا ہے عام طور پر قربانی نہیں کرتا ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، کبھی کسی فلاں پیر کے نام قربانی کرتا ہے، یا مرحوم والدین کے نام قربانی کرتا ہے، جبکہ اس کے اوپر واجب بھی ہے۔ تو دیکھیے اگر مثلا آپ کے اوپر ظہر کی نماز فرض ہے اور آپ ظہر کی نماز نہ پڑھیں بلکہ نوافل پڑھتے رہیں، تو ظاہر نوافل کا ایک الگ درجہ ہے، اس کا الگ ثواب ہے، لیکن فرض نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ گنہگار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح قربانی واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت
کا وہ مالک ہے، یعنی 40-45 ہزار کا وہ مالک ہے، اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، اور مرحوم والدین کے نام یا فلاں پیر کے نام یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یا کسی صحابی کے نام قربانی کر رہا ہے، فرمایا اس نفل قربانی کی وجہ سے اس کی قربانی ثابت نہیں ہوگی۔ اگر یہ قربانی نہیں کرے گا تو اسے کرنا پڑے گا، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ ہاں، تو اب یہ ہے کہ اب اس کو قربانی واجب خود کرے۔ اگر گھر کے 10 لوگ ہیں تو سب لوگ اپنی اپنی الگ الگ قربانی اپنے نام سے کرائیں۔ البتہ نفل قربانی میں جتنے لوگوں کو شامل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ واجب قربانی تو اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا ہے، جس کی نام قربانی ہوگی، جس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، وہ اگر چاہے کہ اسی حصے میں یا اسی بکرے میں ہم کئی لوگوں کو شامل کر لیں، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر نفلی قربانی کر رہا ہے تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے نام سے قربانی کی تھی، تو اب اگر ہم نفلی قربانی کریں اور اس میں کئی افراد کو شامل کر لیں تو اس کا ثواب ان لوگوں کو پہنچ جائے گا جن کو ہم نے شامل کیا ہے۔ جیسے مثلاً ایصال ثواب ہے، ایصال ثواب کے لیے ہم کئی لوگوں ایک قربانی کریں اور اس میں کئی لوگوں کے نام شامل کر لیں، تو جتنے لوگوں کے نام شامل کریں گے سب کو ثواب پہنچ جائے گا۔ تو نفلی قربانی میں تو کئی افراد کو شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن واجب قربانی میں جس میں بھی ہم حصہ، اگر بڑے جانور میں ایک حصہ لے رہے ہیں تو اس سے میں کسی اور کو شامل نہیں کر سکتے، صرف خود جس کے اوپر واجب ہے اسی کی طرف سے ہوگا، بقیہ لوگوں کو شامل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بکرا ہے، بکرے میں اگر بکرے کی قربانی کر رہے ہیں تو اکیلے فرد آپ اپنی طرف سے کریں، اور لوگوں کو اس حصے میں یا اس جانور اس بکرے میں آپ شامل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ بہرحال جو بات غلط فہمی ہے مالک کے سلسلے میں کہ مالک گھر میں کوئی بڑی ہستی ہے یا کوئی بزرگ ہے اسی کا ہم نام نہیں لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی 40-45 ہزار کا مالک ہوگا 612 گرام کے چاندی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آج کے حساب سے بتایا ہے، جس دن قربانی ہو آپ دیکھ لیجئے گا 40-45 ہزار کے قریب جو بھی مالک ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگا، چاہے گھر کے اگر 10 افراد ہیں اور 10 لوگ اتنی قیمت کے مالک ہیں تو 10 لوگوں پر بھی قربانی ہوگی۔ اور اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نفلی قربانی، یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ نفلی قربانی ضروری ہے، نفلی قربانی ضروری نہیں ہے، واجب قربانی ضروری ہے۔ اب ایک صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال قربانی کراتے ہیں، اس سال یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی بیوی کے نام کرا دیں۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم نے کہا کہ آپ کی بیوی کے بعد جو زیورات ہیں ان کی مالیت کیا ہے، اس کی قیمت کتنی ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ 50-60 ہزار تک پہنچ جاتی ہے قیمت۔ تو ہم نے کہا تب تو آپ کو ہر سال کرانا چاہیے۔ پتہ چلا وہ نہیں کرا رہے تھے، وہ صرف اپنے نام قربانی کرا رہے تھے، اور جب ان صاحب کا جائزہ لیا تو ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے۔ تو ہم نے کہا آپ کے اوپر چونکہ پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن آپ کی بیوی کے پاس چونکہ پیسے ہیں اس لیے آپ کو قربانی کرانی پڑے گی۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ اس سال فلاں کے نام، اس سال فلاں کے نام، اس سال فلاں کے نام، یہ بھی نہیں چلے گا، بلکہ جس کو اوپر قربانی اسے ہر سال کرانا پڑے گا۔ تو یہ چند غلط فہمیاں جو تھی اس کی وضاحت میں نے ضروری سمجھی، جو آن لائن چینل کے ذریعے میں نے کر دی ہے۔ مزید تعلق سے اگر سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں، اگر مناسب ہوا تو کمنٹ میں جواب دے دیا جائے گا، یا پھر آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شرعی مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسومات اور خرافات سے بچنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔